نماز با جماعت، ایک تو نماز انفرادی پڑھی جاتی ہے اور ایک نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے۔ با نماز جماعت پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ آدمی مسجد ہی میں نماز با جماعت پڑھے۔ تو چند لوگ ایک ساتھ مل کر اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان میں ایک نماز پڑھاتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو امام کہتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا عذر نماز کے لیے مسجد نہ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر ایک کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کی کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ اب باجماعت نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ کون نماز پڑھائے گا، امام کیسا ہونا چاہیے؟ تو امام ایسا ہونا چاہیے جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنا جانتا ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، مسائل امامت سے بھی واقف ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ آج کل امامت کے لیے انٹرویو ہوتا ہے، تو انٹرویو لینے والے جو حضرات ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ دیکھیں کہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے یا بغیر تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔ تو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو نماز تجوید، جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو اور مسائل امامت سے بھی واقف ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو، اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق ہو۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں میں جو امام ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں تو پہلی صف درست کریں، تب پہلی صف درست کریں، پہلی صف پر کرنے کے بعد تب دوسری صف پر کریں۔ صف پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی ایڑیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے، قریب قریب، آگے پیچھے نہیں ہو، اور دونوں کندھوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان خلا نہیں رہے۔ اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ صفوں کی درستگی کو دیکھے کہ سب درست ہوئی یا نہیں۔ پیچھے جو نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اقامت کہتا ہے، اس کو مؤذن کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ مؤذن اقامت کہے، اور پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص اقامت کہے، اس کے بعد امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس نماز کی نیت کرنے کے ساتھ، یعنی جو نماز پڑھا رہا اس نماز کی نیت کرنے کے ساتھ امامت کی بھی نیت کرے کہ میں اس جماعت کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح پیچھے نماز پڑھنے والے بھی اپنی نماز کی نیت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کریں کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اور مقتدی بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھیں، لیکن مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، بس۔ اب قرات مقتدی نہیں کرے گا بلکہ قرات امام کو کرنا ہے۔ امام قرات کرے، فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرے۔ قرات پوری ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ امام اور مقتدی دونوں رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کم سے کم درجہ ہے 3 مرتبہ، اور اعلیٰ درجہ ہے 7 مرتبہ، اور اوسط ہے 5 مرتبہ۔
رکوع سے اٹھتے ہی امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد، امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور مقتدی اس بات کا خیال رکھے کہ ارکان ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر مقتدی امام سے آگے بڑھ گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، امام کے ساتھ ہو یا امام کے بعد ہو۔ تو ارکان ادا کرنے میں امام سے آگے نہ بڑھیں بلکہ ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے رکوع کے بعد بقیہ نماز اسی طرح پوری کریں جیسے نماز کے طریقے میں بتائی گئی۔ مقتدی صرف قیام میں خاموش کھڑے رہیں گے، اس کے علاوہ تکبیرات، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ سب پڑھیں گے۔ یہ ہے امام اور مقتدی کی نماز جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اب ایک خاکہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ثنا امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی، تکبیر تحریمہ امام بھی کہے اور مقتدی بھی، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ یہ صرف امام پڑھے اور آمین دونوں کہیں، مقتدی بھی اور امام بھی، اور سورہ صرف امام پڑھے گا، مقتدی خاموش سنے گا، رکوع کی تکبیر دونوں کہیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، اسی طرح رکوع کی تسبیح بھی دونوں پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف امام کہے اور ربنا لک امام کہے اور مقتدی نہیں کہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے امام اٹھے گا اور مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، اور ربنا لک الحمد دونوں کہیں، امام بھی اور مقتدی بھی۔ سجدے کی تکبیر، سجدے میں جاتے ہوئے امام بھی تکبیر کہیں اور مقتدی بھی، اور سجدے کی تسبیح دونوں پڑھیں، امام بھی اور مقتدی بھی۔ جلسے کی تکبیر یعنی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہہ کے امام اللہ اکبر امام بھی کہے اور مقتدی بھی، قاعدے کی تکبیر امام بھی کہے اور مقتدی بھی، اب تشہد دونوں پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، درود شریف بھی دونوں پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، دعائے معصورہ بھی دونوں پڑھیں، امام اور مقتدی دونوں بھی، اور دونوں طرف سلام جو پھیرا جائے گا تو جس طرح امام السلام علیکم کہے اسی طرح مقتدی کو بھی السلام علیکم دونوں طرف کہنا ضروری ہے۔ یہ ہے نماز کا باجماعت نماز کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔